أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقه فلینفق مما آتاه اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. گزشتہ جمعہ اسلام نے خاندان کو کیا اہمیت دی ہے اس سلسلہ میں گفتگو رہی اور بعض متعلقہ امور ذکر کیے گئے تھے اور ساتھ ہی یہ بات بھی آئی تھی کہ خاندانی نظام صرف اسلام کا شرف اور امتیاز ہے. دوسرے مذاہب میں اور خاص طور پر مغربی ممالک میں خاندانی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی بچہ بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ آزاد ہے. اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا کوئی بڑا اسے کوئی بات پرس نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی پاک باز ترین عورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف مسلمان عورت ہوتی ہے. مغربی ممالک کی عورتوں کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ اگر اپنے کسی بوائے فرینڈ سے ملتی ہیں تو اپنے شوہر کا بستر گندا نہ کریں. اپنے شوہر کا بستر اور بس، باقی ساری دنیا میں جتنی چاہیں گندگی پھیلائیں، آزاد ہے. اس طرح کے ماحول میں خاندانی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے خاندان کو بڑی اہمیت دی اور شادی بیاہ کے مسائل اگر کسی وجہ سے شادی کامیاب نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے اور شادی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا اصول ضروری ہیں، ہر چیز اسلام نے مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے. اور جہاں بھی میاں بیوی کے تعلقات کی بات آئی
خاندان کی بنیاد چونکہ میاں بیوی ہیں، اور اس کے بعد بچے، اور اس کے بعد باقی دنیا، جہاں میاں بیوی کے تعلقات کی بات آئی، اسلام نے قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ ڈرو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس معاملے کا ڈر ہو تو یہ کرو۔ ایسی بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں تاکہ آدمی شادی کے بعد اپنی اس شادی کو نبھا سکے، زندگی کو لے کر آگے چل سکے۔ اور ایسی صورت حالات اس موجودہ دور میں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور بعض سروے بھی آئے ہیں کہ اب مسلمانوں کے اندر طلاق کا بہت زیادہ رواج ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کو رواج ہی کہیں گے، معمولی بات پر طلاق، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں، کوئی جنگ نہیں ہوئی، معمولی سی بات، طلاق دے دی، چھوڑ دی۔ اور کم و بیش 2/3 شادیاں، آپ گنتی ذہن میں رکھیں، 2/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں مسلمانوں کی 2/3 تقریباً 66% شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں خلا لے رہی ہیں، کچھ شوہر طلاق دے رہے ہیں۔ میاں بیوی کے علیحدہ ہونے کی 2 ہی معروف شکلیں ہیں کہ یا شوہر طلاق دے دے اور حق مہر ادا کر دے، دوسرا یہ کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، ہر وقت چپکلش، ناخوشگوار حالات، عورت مطالبہ کر دے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے خلا چاہیے۔ ایک تیسری شکل بھی ہے، بیوی ساتھ نہیں رہنا چاہتی، طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر نے شادی کے وقت بڑی بڑک ماری کہ جتنا چاہے حق مہر لکھ لو۔ اب شادی کے وقت، نکاح کے وقت 5,000 10,000 تھوڑے سے پیسے دے دیے، یہ ہے کیش حق مہر۔ اور ایک ہوتا ہے معجل حق مہر، معجل عین کے ساتھ کیش حق مہر، اور حق مہر معجل میم واؤ کے اوپر حمزہ، یہ ہوتا ہے آن ڈیمانڈ، زندگی میں جب کبھی بیوی مانگ لے، اس کو آپ حق مہر متاخر بھی کہہ سکتے ہیں۔ شادی کے وقت یہ کہا کہ جتنا چاہے حق مہر لکھ لو، اس وقت تھوڑا سا دے کے شادی کروا لی، لکھوا لیا نکاح نامہ میں لاکھوں کے حساب سے۔ اب یہ دل سے بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، اور چھوڑ کیوں نہیں رہا؟ اگر یہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو وہ لاکھوں ادا کرنے پڑیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر کے اندر ہر وقت ناچاکی، گھر کے اندر کا ماحول ہر وقت خراب، مار پیٹ، یہ وہ، بیوی کا ناک میں دم کیا ہوا ہے لیکن طلاق بھی نہیں دے رہا۔ چاہتا کیا ہے کہ یہ بیوی خود مجھ سے خلا طلب کرے، اپنے حق مہر سے تنازل ودڈرا کرے، مجھے کچھ دینا پڑے دینا نہ پڑے، فری میں میری جان چھوٹ جائے۔ بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں کہ عورتیں مظلوم، عورتوں پر انتہائی ظلم کر کے یہاں تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حق مہر سے ودڈرا کر لیں۔ اور ایک تیسری شکل ہے، اور وہ ہے فسخ۔ فسخ یعنی کینسلیشن، تنسیخ بھی کہا جاتا ہے، تنسیخ نکاح۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بیوی رہنا نہیں چاہتی، شوہر رکھنے کو تیار نہیں لیکن چھوڑنا نہیں چاہتا اس حق مہر کی وجہ سے۔ قاضی نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ واپس بھیجا کہ شاید ان کے مابین صلح ہو جائے، صلح نہیں ہوئی، دیکھا کہ عورت سچی ہے،
اپنے مسائل میں وہ جو باتیں کر چکی ہے وہ اس میں صحیح ہے، اس کو حق ہے کہ وہ اس سے طلاق لے لے، خلا لے لے، لیکن یہ کسی ضد کی بنا پر۔ اور قاضی کوئی باہر کی دنیا تو مخلوق ہوتے نہیں، ہم ہی میں سے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں کون سا شیطان کھیل رہا ہے۔ اب وہ تیسری شکل اختیار کرتے ہیں کہ اگر بیوی رہنا نہ چاہے، شوہر چھوڑنا نہ چاہے، قاضی مصلحت اس بات میں دیکھے کہ تنسیخ نکاح کا آرڈر ایشو کر دے تو وہ تنسیخ نکاح کا آرڈر ایشو کر دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بعض عدالتوں میں ہمارے بر صغیر میں بھی پیش آئے۔ مسلمان عورت کا نکاح مرزائی سے ہو گیا، تنسیخ نکاح لمبا چوڑا کیس چلا، مرزائیت کو کفر ثابت کیا گیا اور بالآخر انہوں نے علیحدگی کروا دی گئی، تنسیخ نکاح کا فیصلہ جج نے دے دیا۔ اور یہ واقعات یہاں بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی تو انسانوں کا معاشرہ ہے نا۔ 66% شادیاں جو ہیں وہ اس طرح ختم ہوتی ہیں، یا طلاق سے، یا خلا سے، یا تنسیخ نکاح سے۔ اگر یہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو یقین جانے کہ یہ حالت نہ ہو۔ یورپ میں خاندانی نظام نہیں، آج ان کی تعلیمات ہمارے اندر آ گئی اور ہمارا بھی خاندانی نظام ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاندانی نظام کے ٹوٹنے میں بہت سارا عمل دخل مغربی تعلیمات کا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ شادیاں ٹوٹ گئیں، بیویوں کو طلاقیں ہو گئیں، اور سبب کیا تھا؟ ہنسی آتی ہے سبب سن کر۔ ایک ڈرامہ ترکی سے چل رہا، ترکی ڈرامہ چل رہا تھا کہیں سے، اور مدبلج ڈب کیا ہوا آپ کو اپنی زبان میں لکھ کے ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کیا فحاشی چل رہی ہے۔ کچھ عورتوں نے ڈرامہ چھوڑنے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ تو ہم دیکھیں گے۔ اور جس وقت وہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ کی وہ ایک قسط جو ہوتی ہے وہ لگتی، ایک ایپیسوڈ مکمل ہونے تک عورت گھر سے، بچوں سے، سب سے بے نیاز۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کئی طلاقیں واقع ہو گئیں، صرف اس بنا پر کہ مجھے وہ ڈرامہ دیکھنا ہے۔ طلاقیں واقع ہوا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی کبھی طلاق کبھی خلا واقع ہوا، لیکن انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ آج کی طرح نہیں کہ 100 میں سے 66 شادیاں ہی ناکام ہو جائیں۔ ایک خلا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے لیا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ، مجھے اپنے شوہر کے دین اور اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں، دیندار ہے، نیک نمازی پرہیزگار ہے اور با اخلاق ہے، وَلَكِنَّنِي لَا أُحِبُّ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی۔ یعنی میرا دل اس کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہے، اور مسلسل میں ایسے رہتا ہے کہ میں دل سے نفرت کر رہی ہوں اور یہ میرا شوہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق مہر واپس کرتی ہو؟ کہاں کرتی ہو؟ کہا اس کا حق مہر واپس دو۔ شوہر کو کہا کہ اس کو طلاق دے۔ خلا ہو گیا۔ کوئی اتنا لمبا کیس نہیں چلا، کوئی اتنے لمبے اس میں وٹنس نہیں آئے، ریکمنڈیٹر نہیں آئے، بلکہ چھوٹی سی بات ہے کہ تمہارے دل میں اگر اس کے لیے جگہ نہیں بن رہی، ٹھیک ہے خلا ہو جائے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن پھوپھی زاد بہن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ زید رضی اللہ عنہ بکتے بکاتے تھے آزاد، لیکن بکتے بکاتے غلام ہو گئے۔ آزاد آدمی غلام کیسے ہوتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فارس سے ایران کے شہزادے عراق گئے،
شام گئے، پھر عراق آئے، وہاں سے مدینہ آئے۔ عراق سے مدینہ آتے ہوئے راستے میں جن لوگوں نے ان کو ساتھ لیا انہیں دوسرے کے ہاتھ بیچ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آگے وہ غلام کی حیثیت اختیار کر گئے، تھے آزاد۔ اسی طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آزاد تھے، لیکن کسی طرح بکتے بکاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئے۔ آپ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت تک متبنہ بنانا، لے پالک یا بچے کو اڈاپٹ کرنا جائز تھا۔ یہ حضرت زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے معروف رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا نکاح کروا دیا۔ اس نکاح میں بہت ساری مصلحتیں، اس نکاح میں بہت ساری حکمتیں، اور یہ وہ نکاح ہے جو آسمان پر ہوا۔ یہ بات میں نے یہاں کئی مرتبہ ذکر کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپس میں بیٹھتی تو ایک کہتی کہ میرا باپ ابو بکر ہے، دوسری کہتی کہ میرا باپ عمر ہے، بہت بڑی شان والے لوگ ہیں، تیسری کہتی کہ میرا باپ میرے قبیلے کا سردار تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب وہاں موجود ہوتی تو کہتی کہ چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو، تمہارے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے باپوں نے کیے، میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آسمان پر کیا۔ جب زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی، قرآن میں اللہ نے فرمایا زوجناکہا، اے میرے نبی ہم نے زینب تم سے بیاہ دی۔ قرآن کریم پڑھ کے دیکھ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہلے شادی پہ تیار نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا، قرآن کریم کی آیت اتر آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ اللہ رسول کا فیصلہ نافذ کرنا ہوگا۔ نکاح ہو گیا لیکن نباہ نہیں ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ بعد میں یہ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ اس طرح گنے چنے چند واقعات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طلاق دینے کا واقعہ ہے۔ چند واقعات آئے، لیکن ہماری طرح آج کے دور کی طرح 66%، 60%، 50%، 40%، کچھ بھی کہو، کتنی تعداد ہے۔ اور اس طلاق کی جو اصل وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا شادی کا جو انداز ہے وہ اسلامی نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت زیادہ برکت والی ہے، وہ شادی زیادہ برکت والی ہے جس عورت کی شادی پر خرچہ کم ہو۔ اب اگر 5000 ریال کیش دے کے 5 لاکھ مہر مؤجل لکھوا دیا جائے تو خرچہ کم ہوا یا بے شمار ہو گیا؟ پہلے نمبر پر یہ لاکھوں، دوسرے نمبر پر لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے فرمائش ہوتی ہے کہ ہماری شادی بہت بڑے میرج ہال میں ہونی چاہیے۔ مسجد میں نکاح پڑھا کے اپنے گھر 2 وقت کی روٹی وہ کھا رہا ہے۔ اب جب اس کو یہ فرمائشیں آتی ہیں کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، نہیں تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، وہ بیچارہ بینک میں جاتا ہے، بینک سے جا کے قرضہ لے کے آ جاتا ہے۔ بینک والے اس کے کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، بہت سارے بینکوں والے اپنے نمائندوں کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلامی شرعی طریقہ پر قرض دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی سود نہیں لیتے، ہم سود نہیں لیتے بلکہ ہم پیپر ورک کے طور پر تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں۔ سود کو آپ منافع کہہ لیں، سود کو آپ فائدہ کہہ لیں، سود کو آپ پیپر ورک کہہ لیں، سود کو جو بھی نام دیں گے وہ سود ہی رہے گا۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے، ایک ترجمہ یہ ہے، اور مفہوم یہ ہے کہ سود کے ساتھ جو کاروبار کیا جائے وہ بھی کبھی نہ کبھی تباہ ہو جائے، سود کے ساتھ شادی کی جائے وہ بھی کبھی نہ کبھی ناکام ہوگی، سود کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے گا اس میں خیر نہیں ہوگی، اگر خیر ہے تو وہ ہے صدقات میں۔ تعاون لے لیجیے اپنے بھائی سے، قرض حسنہ حاصل کر لیجیے۔ دولہا مجبور ہو گیا، کوئی اسے قرض نہیں دے رہا، بینک میں گیا قرضہ لیا، اب میرج ہال کے لیے بھی قرضہ، کچھ اس نے اپنے مہر کے لیے بھی قرضہ لیا، کچھ اپنا فلیٹ یا گھر لیا اس کے لیے بھی قرضہ لیا، اور گھر کے اندر بھی تو کچھ رکھنا چاہیے نا، صرف فلیٹ خالی لے کے اندر جا کے ایک دو میٹرس رکھیں اور بیوی کو بسا دیں، یہ تو وہ بیوی نہیں جو اتنا مہر مانگ کے آ رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرضے میں دب جائے گا۔ بے شمار شادیاں چند مہینوں کے اندر صرف اس قرضے کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ شوہر پریشان رہنا شروع ہو گیا، آفس میں ہے تو اسے معلوم ہے کہ میں نے تو اتنے لاکھ قرضہ دینا ہے، میری تو تنخواہ اتنی ہے، میں تو مہینے میں 1000 2000 دے سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تو ساری عمر قرض ہی اتارتا رہوں گا۔ وہاں بیٹھا ہوا، اب ظاہر ہے کہ جس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے وہ آئی ٹی کا کام کر سکے گا، جس کے دماغ میں یہ پریشانی بیٹھی ہوئی ہے، آئی ٹی تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی چائے میں شکر کے بجائے نمک ڈال کے پیے گا۔ آدمی کا دماغ کام نہیں کرے گا اور پریشانی کے نتیجہ میں گھر میں ناچاکی، اور ناچاکی آہستہ آہستہ طلاق پر پہنچ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاقیں ہوئیں، لیکن حالات ایک تو بہت تھوڑی چند ایک، دوسرا یہ کہ حالات جو ہیں وہ ہماری طرح کے نہیں تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاقوں کو روکنے کا ایک بہت ہی اچھا نمونہ ہمیں دیا۔ ہمارے یہاں آج کل اگر پتہ چلے کہ دوسری شادی ہونے والی ہے میرے شوہر کی، تو گھر میں طوفان آ جائے گا، برتن توڑیں گے، سر پھوڑیں گے، جو بھی کچھ کر سکے کریں گے، دوسری شادی کیوں ہونے جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر زیادہ تھی، یعنی عمر کی وہ زیادہ تھی، اور ان کا ڈول جسم بھی کافی بھاری بڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے یہ محسوس کر لیا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں، تو بہترین طریقہ اختیار کیا خاتون نے، بجائے اس کے کہ گھر میں شور مچا دیتی، کوئی نہ کوئی روزانہ وہ جھگڑا کھڑا کیے ہوئے ہوتی، نہیں، بہترین رنگ اختیار کیا، کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں کہ میرا اور آپ کا ساتھ جنت تک رہے، میرا اور آپ کا ساتھ جنت میں بھی ہو، اور اس کی ضمانت تو تبھی ہو سکتی ہے نا جب میں آپ کے نکاح میں وفات پاؤں، آپ کی بیوی ہو کر وفات پاؤں، تب یہ چیز ہے۔ اس کے لیے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، جو 8-9 دنوں کے بعد میری باری آتی ہے، میں اپنی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں۔ اپنی مرضی سے بیوی اپنے کسی بھی حق سے تنازل کر سکتی ہے، وڈرا کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز، اور اس بیوی نے وہ حق دیا جو کہ عورت کا خاص حق ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری رات اور عائشہ کی رات، 2 راتیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ کریں اور باقی راتیں اپنی باقی بیویوں کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جو یک وقت 9 بیویاں موجود تھیں، ان میں سے سب سے محبوب ترین بیوی معروف ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، بلکہ ساری دنیا سے پیاری تھی۔
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو کیا نام لیا تھا؟ عائشہ. یعنی سب لوگوں سے، موجودہ لوگوں سے پیاری عائشہ. پوچھا مردوں میں سے؟ تو فرمایا ان کا باپ ابو بکر صدیق. جب حضرت عائشہ کو 2 باریاں مل گئیں وہ بھی خوش ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے چھوڑنے جا رہے تھے وہ وجہ بھی ختم ہو گئی. حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے لیے جنت کی ضمانت ہو گئی، وہ بھی خوش ہو گئی. طلاق بھی ہوئی اور جھگڑے، فتنے، فسادات بھی قائم نہیں ہوئے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اپنائیں تو یہ طلاق کے حالات اتنے نہیں ہو سکتے. نہ خاندان تباہ ہوتا ہے، اور خاندان میاں بیوی بنیاد ہیں، اس کے بعد اولاد ہے، گھر ہے، گھر کے بعد محلہ ہے، شہر ہے، سوسائٹی ہے. یہی تو ہے نا خاندان کی قیمت. اگر اسلامی تعلیمات پہ چلیں تو یہ طلاق کے واقعات بہت ہی کم رونما ہوں گے. اور اگر اسی طرح ہو جیسے آج کل چل رہا ہے، نہ شادی کے وقت اسلامی تعلیمات، نہ میاں بیوی کے آپس میں رہنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل، بلکہ اپنی خواہش پر عمل. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں؟ دوسری کر لو، فرمایا مثنی و ثلاث و رباع. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. لیکن کب کرو؟ جب تم انصاف کر سکتے ہو. اور فرمایا کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے فواحدہ، تو پھر 1. اور انصاف کرنا اتنا آسان ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے ایک معاملے پہ معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں؟ مشہور حدیث ہے، کہا یا اللہ میں نے جو تقسیم کر رکھی ہے میں اپنی اس تقسیم پر پورا اتر رہا ہوں، لیکن یہ دل میرے قبضے میں نہیں ہے اور یہ ایک خاتون کی طرف زیادہ مائل. یہ تیرے قبضے میں ہے اور اس کا میں ذمہ دار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ممکن تھا ہر طرح سے عدل و انصاف کیا، لیکن یہ جگہ آ کے تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اور ہمارے یہاں ایسے واقعات یقین مانے کہ عوام الناس سے ہوں تو شاید کوئی بات نہیں آدمی کہہ لے، علماء سے، مولویوں سے. مولوی بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا. اب مولوی کہنے سے آپ اتنے زیادہ خوش بھی نہ ہو جائیں کہ ان کے اپنے ہی واقعات ہیں. مولوی بھی انسان ہی ہیں. دوسری شادی کر لی، مثال کے طور پر ایک سعودیہ میں، ایک پاکستان میں، ایک سعودیہ میں، ایک انڈیا میں. اب پوچھئے مولانا کیا بات ہے، یہ آپ کی دوسری بیوی ہے، یہی ہے، پرماننٹ ہے، بچے ہیں، تو دوسری نہیں وہ ذرا بیمار شمار رہتی ہے، یہ سبب آ گیا، وہ ذرا بیمار، اور وہ کوئی بیمار شمار نہیں، تمہارے کرتوتوں کے نتیجے میں پریشان رہ کر وہ مر جائے گی، بیمار تم نے کر رکھا ہے. اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی، اور اگر عدل کر سکتے ہو تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، کوئی منع نہیں. لیکن یہ رشتہ، سوتن کا رشتہ بہت برا ہے. ہمارے معاشرے میں دوسری بیوی کا پہلی بیوی سے کیا تعلق رہتا ہے وہ معلوم ہے ہمیں، اور یہ تو ہے بڑی ہماری آنکھوں دیکھی چیز. لیکن اگر کہیں کہ سوتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی چپکلش ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تو رشتہ بہت ہی سخت ہے. اور سخت کیوں نہ ہو، آپ اس سوتن کے لفظ کا تھوڑا سا لغوی تجزیہ کر کے دیکھ لیں. سوتن کہتے ہیں نا جی میں تنہا تھا، اکیلا تھا ایک آدمی، یا کہتے ہیں کہ میں تن من اور دھن سے آپ کے ساتھ ہوں. تن بھی وہی ہو گیا، تن کا معنی ایک آدمی، اور اگر 100 تن ہو تو کتنے ہو گئے؟ 100 آدمی ہو گئے.
ایک بیوی کے لیے اسی شوہر کی دوسری بیوی 100 لوگوں سے زیادہ تکلیف دے. 100 لوگ اتنی تکلیف نہیں دے سکتے جتنی وہ ایک دے گی. یہ ہے تن. اور ایک ہے سوکن. سوکن بھی کہتے ہیں نا، غالباً پنجابی کا لفظ ہے لیکن اس پہ نون ذرا تھوڑی سی گوڑی ہے. سوکن، کن. اور کن کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی چھوٹا سا تنکا اڑ کے آنکھ میں آ جائے اس کو پنجابی میں کن کہتے ہیں. اب تنکا آنکھ میں آ جائے تو نہ وہ بند ہوتی ہے نہ وہ کھلتی ہے. کھولیں تو تکلیف، بند کریں تو تکلیف. جب تک وہ تنکا نکل نہیں جائے گا آرام نہیں. پہلی بیوی کے لیے دوسری اور دوسری کے لیے پہلی، اس ایک کان کی نہیں بلکہ 100 کان کے برابر تکلیف دے. اور تیسرا لفظ ہماری عربی زبان کا، عربی زبان میں اس دوسری بیوی کو کہتے ہیں ذرہ. زال والا ذرہ نہیں، تھوڑا سا زواد والا ذرہ. ذرہ، ضرر، ضرر رساں یعنی نقصان دہ. یہ عورت پہلی کے لیے، پہلی دوسری کے لیے نقصان دہ. اب انگلش میں اس عورت کو کیا کہتے ہیں وہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. لینگویج کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے بھی اس لفظ میں تکلیف موجود ہے. اور اس کا اندازہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بھی چلتا ہے. بعض واقعات ایسے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں کچھ کلمات کہے، کوئی کام کیا، پتہ چل رہا ہے کہ یہ سوکنے ہیں آپس میں. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھانا آ رہا ہے. کنیز، مختصر میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں. کنیز کھانا لا رہی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کنیز کھانا ہمارے گھر میں اس گھر سے لا رہی ہے. اس گھر کون سے؟ مجھے معلوم ہے کنیز کس کے گھر میں یہ تھی. سمجھ گئیں کہ یہ تو میری فلاں سوکن کے گھر سے کھانا آ رہا ہے. باری میری اور کھانا وہ بھیجے گی. باہر نکل کے ہاتھ مارا، کھانے کا برتن گرا دیا بلکہ توڑ دیا، غصے میں آ کر کہ میری سوکن کے گھر سے، سوکن کے گھر سے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حفصہ نہیں، آپ نے کبھی کسی کے لاڈ اور پیار میں آ کے انصاف کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حفصہ نہیں، یہ تم نے بہت غلط کیا ہے. اب برتن کی جگہ برتن بھی دو اور اسے کھانے سے بھر کر بھی واپس بھیجو، جو کہ قاعدہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ذکر ہم کر رہے تھے کہ بہت پیاری تھی، ساری دنیا سے زیادہ پیاری تھی. ایک مرتبہ حضرت صفیہ کا ذکر چل رہا تھا، میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری بیوی کا ذکر آ گیا صفیہ کا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا. یا رسول اللہ وہ اتنے سے قد کی تو ہے آپ کو، اب وہ کذا و کذا میں سارا کچھ آ گیا، یعنی وہ تو چھوٹے سے قد کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اصلاح کی اور اصلاح فرمائی ان کلمات سے جو قیامت تک کے لیے ہر سوکن کے لیے اور ہر عورت کے لیے بہت ہی اہم. فرمایا عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بہل بحر لمزجت ہو. تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر سمندر جتنے پانی میں اس کو ڈالا جائے تو وہ سارے کا سارا پانی بھی کڑوا ہو جائے. سمجھا دیا کہ اپنی سوکن ہی کیوں نہیں، کسی کے بارے میں یہ تحقیر آمیز انداز اختیار کرنا اتنا گناہ ہے. اسی طرح اور بھی بعض واقعات ہیں. یہ رشتہ ہی اسی طرح کا ہے، لیکن اگر کوئی انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی رکھے. وہ بیمار شمار رہتی ہیں، وہ باتیں چھوڑیں. یہ کاروائیاں کون نہیں جانتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگلے کو بلا وجہ ہی بیمار شمار کر دیا. اگر یہ معاملہ سارے چلیں تو یقیناً حالات طلاق بہت ہی کم ہو جائے. خاندان مضبوط ہو، خاندان مضبوط ہوگا معاشرے کو فائدہ ہوگا. ہر خاندان مضبوط ہے تو معاشرے کو فائدہ.
اور اگر خاندان مضبوط نہیں ہوگا تو معاشرے میں ہر وقت ہر جگہ آپ کو بڑے پراسرار قسم کے حالات اور خوفناک قسم کے حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ اسلام میں اس طرح کے معاشرے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں طلاق کی نسبت اس سے کچھ کم ہے، لیکن ہے وہاں بھی، اور آج کل کافی ہوتی جا رہی ہے۔ فلمیں اور ڈرامے جو ہیں یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کافروں نے کبھی کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں کنجریاں داخل کریں گے، وہ کر دیا انہوں نے۔ آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن، ہر گھر میں وی سی آر، اور اب تو میرا خیال ٹیلی ویژن وی سی آر کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی، آج تو ہر گھر میں موبائل ہے۔ اب موبائل میں کتنی بیماریاں ہیں، فائدے چھوڑ دیجئے، فی الحال فائدے بھی بڑے ہیں۔ موبائل میں قرآن ہے، موبائل میں حدیث ہے، موبائل میں تفسیر ہے، موبائل میں تاریخ اسلام ہے، موبائل میں حیات صحابہ کے واقعات، موبائل میں بے شمار فائدے، لیکن موبائل میں دنیا بھر کی فحاشی بھی جمع ہے۔ دنیا بھر کی فحاشی موبائل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس موبائل کے نتیجہ میں کئی طلاقیں ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا استعمال مغربی طرز کا استعمال کریں گے تو طلاقیں ہوں گی۔ ادھر میسج جا رہے ہیں، ادھر سے میسج آ رہے ہیں، کبھی میاں کے ہاتھ میں میسج لگ گئے تو بیوی گئی، اور کبھی بیوی کے میسج میاں کے میسج بیوی کے ہاتھ میں لگ گئے تو شوہر گیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ بہترین نظام دیا ہے، اسلامی نظام، اور اس کے اندر خاندانی نظام خاندان، میاں بیوی دونوں کے حقوق طے ہیں۔ اپنے حقوق سے اپنی مرضی سے بیوی وڈرا کر لے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے، اور اگر وہ وڈرا نہیں کرتی تو ان حقوق کو ادا کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، سورۃ الاعراف آیت 189، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تم دونوں کو ایک جان سے بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ دنیا ساری آ رہی ہے، مرد بھی وہیں سے، عورتیں بھی وہیں سے، بلکہ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے آدم سے ان کی بیوی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ الگ سے بیوی نہیں بنا سکتا تھا، جیسے آدم علیہ السلام کو بنا لیا تھا ویسے ایک اور عورت کھڑی کر دیتا، لیکن اللہ نے بیوی کو شوہر کی پسلی سے نکالا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالا، تاکہ یہ ایک کیا کہتے ہیں دو جسم اور ایک جان، یہ دنیا میں جا کے بھی ایک جان رہیں۔ جب جب میاں بیوی بنے، یہ دونوں دو قالب یک جان کی مثال بنے اور قائم رہیں۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ نے بیوی شوہر کے اندر سے نکالی تاکہ شوہر اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ان کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی جو کہتے ہیں نا ہمارے سسرالی رشتہ ہے، یہ ہمارے مائکے کا نسبی رشتہ ہے، یہ ہمارے فلاں کا رشتہ ہے، یہاں کون سا رشتہ ہے؟ بیوی کو شوہر کے اندر سے نکالا، اس سے زیادہ قریبی رشتہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دونوں صرف اسلامی قواعد، اسلامی حدود کو اپنے ساتھ رکھیں، ان پہ عمل کرتے رہیں، تو یہ حالات پیدا ہی نہیں ہوتے جو آج کل ہو رہے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیسے کے معاملے میں ہمارے یہاں جو عموماً جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ شادی کرنے کے لیے اتنا قرضہ لے لیا کہ اسی قرضے کے نتیجہ میں چند مہینوں میں طلاق ہو گئی، اللہ رب العزت نے میاں کو بیوی کو دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 7 میں فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے اتنا وہ خرچہ کرے۔